میرے بھائیوں، آپ کو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی تاریخ کے متعلق پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منیت الطالبین میں جو تاریخ بتائی وہ 10 محرم ہے۔ پھر مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول کا ذکر کیا۔ باقی کچھ دیوبند علماء نے 12 ربیع الاول کا ذکر کیا۔ البتہ جو ہمارے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام ہیں، تقریباً ان میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تاریخ ولادت و سعادت 12 ربیع الاول ہی ہے، اور اسی مناسبت سے جو دوسرا مکتبہ فکر اہل حدیث ہے، ان کے بانی محمد بن عبد الوہاب نے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب تصنیف فرمائی، اس میں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت و سعادت 12 ربیع الاول ہی بتائی تھی۔ البتہ جو چیز ہمارے ذہن سے نکل گئی تھی وہ ہمارے مسلم بھائی اہل تشیع جو ہے ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔ ان کے مطابق وہ 17 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت و سعادت کا دن مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سب سے جو بنیادی حدیث کی کتاب ہے جسے اصول کافی کہا جاتا ہے، اس میں حدیث نمبر 110 ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت و سعادت 12 ربیع الاول لکھی ہوئی ہے۔ تو اس چیز سے ثابت ہو گیا، اہل تشیع ہو یا اہل سنت ہو یا ان کے جتنے بھی برانچیز ہیں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث، تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے جو معجزات اور جو کمالات آپ کو بتائے تھے، بے شک ایسے کمالات اور ایسے معجزات کسی کو عطا نہیں ہوئے، اور ہمیں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں مل سکتا، نہ ہی ہم اس کے حامل ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہم یہ سن کر اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مزید سرشار ہو جاتے ہیں۔ تاہم ان تمام پہلوؤں، ان تمام کمالات، ان تمام اعلیٰ ترین جو سے معجزات ہیں، ان کے علاوہ جو اہم ترین پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا ہے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کے ہم نے پیروی کرنی ہے، جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دلی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر جب تک اپنی عملی زندگی میں اس کو نہیں لے کر آئیں گے، عملی جامعہ نہیں پہنائیں گے، تب تک ہمارے جو دعوی محبت ہے اور اس حوالے سے ہم جس قسم کی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کا ہمیں پراپرلی جو سا رزلٹ جو سا یا نتیجہ ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہی ہماری زندگی کا فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اور اگر ہم نے خالی زبان کی حد تک تو بڑھ چڑھ کر محبت کا اظہار کیا، نعرے لگائے اور عملی لحاظ سے بالکل پیچھے ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے یا اللہ تعالیٰ کا ہم سامنا کر سکیں گے۔ ہمیں اس وقت شدید ترین اپنی کم عملی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانی سنتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ان پر بھرپور غور و فکر کریں، ان پر تدبر کریں اور ان کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام اجمعین کے مجمع سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اس پہ ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس پہ ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس پہ ایمان نہیں۔ 3 بار جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کانپ اٹھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کم نصیب کی، بد نصیب کی بات کر رہے ہیں جو آپ کی زبان سے
بے ایمان اور ایمان سے خالی بھی ہوا ہے، جس کو متعلق آپ اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کی قسم اٹھا کر میں فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے ایمان نہیں ہے، تو ایسا کون سا شخص ہے ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں تو اس کے اندر اللہ کی قسم ایمان نہیں۔ اب ہم خود اس تعلیمات کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے معاملات، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہماری ترجیحات ہمارے ہمسایوں کے لحاظ سے کس سمت میں جا رہی ہے۔ کیا وہ وہی سمت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا ہے، یا وہ سمت ہے، وہ ہمارا کردار ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بالکل ہی ٹھکرا دیا اور فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، جیسے مرضی کام کرتا ہو، اگر اس نے ہمسائے کا خیال نہیں رکھا، اگر اس نے ہمسایہ کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، تو اس کا ایمان کسی لحاظ سے بھی اللہ کی نظر میں، اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمسائے سے متعلق اس قدر نصیحت فرمائی، اس قدر تاکید فرمائی کہ مجھے تو یہ شک ہونے لگ پڑا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمسائے کے متعلق انسان کی جو وراثت ہے اس میں اس کا حصہ ہی نہ رکھ دے۔ البتہ ایسا تو نہیں ہوا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت دفعہ پیغام پہنچایا کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیں کہ اگر وہ اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نیک رویہ اپنائیں، ان کی زیادتیوں کو نظر انداز کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے مخلصانہ کردار ادا کریں۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاملات سے سب سے زیادہ کوئی تنگ پڑتا ہے تو ہمارے ہمسائے ہی پڑتے ہیں، ہمارے قریبی ہی پڑتے ہیں، ہمارے قریبی رشتے دار ہی پڑتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے ایک ہمسایہ اگر وہ آپ کا ہمسایہ بن گیا تو اس کا حق آپ پر، اور اگر وہ مسلمان ہے دوسرا ہوگا اس پر آپ پر، اور اگر وہ آپ کا رشتے دار ہے تو پھر اس کے 3 حقوق آپ پر ہو جاتے ہیں۔ ان 3 حقوق کے ہوتے ہوئے اگر اس کی توازن آخرت میں بہت بڑے سوالات کھڑا کر دے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس موقع پہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نصیحت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ بندہ مومن میں اور بندہ کافر میں حد فرق صرف نماز ہے۔ آج ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیں تو مجھے بتائیں کس قدر مسلمان جو ہیں ریگولر پابندی کے ساتھ کم از کم 5 ٹائم فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کا جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح حکم کے باوجود بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ نماز فرض عین سے بالکل بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو اب اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، ہم اپنی جاب کو چھوڑ دیں، ہم اپنے پڑھنا پڑھائی کو چھوڑ دیں، ہم گھریلو معاملات کو چھوڑ دیں اور اللہ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کا رخ کریں۔ لیکن مجال ہے کہ ہمارے سر پر ذرا سی بھی جون اٹھتی ہو، اذانوں پر اذانیں ہو جائیں گی، مؤذن کہتا رہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمیں مجال ہے ذرا سی بھی اللہ کے اس حکم کی پرواہ ہو، ہمیں مجال ہے ذرا سا بھی اس بات کا احساس ہو سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر چیز کو، ہر کام کو، ہر معاملے کو بالائے طاق رکھ دیں، چھوڑ دیں اور مسجدوں کا رخ کریں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ہمیں معاملہ اپنا بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہماری نماز ہی نہیں ہوگی جس کو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایک حد فصل، ایک حد فرق قرار دیا ہے بندہ مومن میں، بندہ کافر میں۔ تو بغیر فرض نماز پڑھے جب ہم جائیں گے تو کس منہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ذات کا سامنا کر سکیں گے؟ کس منہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سامنا کر سکیں گے؟ وہاں پر اس مال نامے کے ساتھ جس میں نماز فرض نماز بالخصوص نہ ہوئی یا بہت کم ہوئی تو ہمارا وہاں پہ سرخرو ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے موضوع بہت تفصیل طلب ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی جمعے میں خصوصی طور پر نماز کے مزید پہلو اجاگر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نماز کس قدر اہم ترین فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا یہ بھی بہت بڑا پورا امتیاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے بہت زیادہ پکے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو فرما دیا، جو عہد کر لیا، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے کہ باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے نکلے ہوئے تھے کہ کوئی آپ کے جاننے والے ملے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے لیکن اس وقت میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ کچھ دیر کے لیے ادھر خیر کا بڑا انتظار فرمائیں، میں ابھی آتا ہوں، آپ وعدہ کریں آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے میں کہیں نہیں جاتا، تم گھر سے ہو کے آ جاؤ۔ وہ شخص گھر گیا اور پھر گھر جا کے جو اسے کام کا وہ کیا اور پھر وہ بھول گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ اس نے ان سے ملنا ہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں ان سے ملنا ہے، اور وہ بھی وعدے کی وجہ سے شاید ادھر موجود ہو۔ وہ جب ادھر کیا بھاگتا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی موجود کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی تم نے تو کہا تھا تو میں تو ابھی آ رہا ہوں اور میں نے بھی تم سے وعدہ کر دیا تھا، میں تو اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن تمہیں 3 دن کے بعد اپنا وعدہ یاد آیا۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اس کو بے اختیار اپریشیٹ کرنا پڑا، داد دینا پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سچے اور نہایت زبان کے پابند ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو لوگ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر سمجھتے ہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ہم بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنانا ہے، ہر صورت اپنانا ہے، چاہے زمانہ ہمیں کچھ بھی کہتا رہے تو یہ سنت نظر نہیں آتی کہ ہم نے جو زبان دے دی ہے انہیں اس کا ہم نے ہر صورت پاس کرنا ہے، کسی طور پر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ اور ان کے والد صاحب ذرا کچھ دیر سے لشکر اسلام کی طرف بڑھے تھے۔ جب وہ میدان بدر پہ پہنچے تو کفار نے ان کو گھیر لیا اور ان کو لے کر آ گئے، تو انہوں نے کہا اگر آپ لوگ ہم کو چھوڑ دیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو صحیح لیکن لڑیں گے نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم ان کے ساتھ جا کے لڑو گے نہیں تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں پوری بات بتائی کہ ہم تو اس طرح وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جہاد کا موقع ہے اور ہم جو ہیں ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں، ہم ہر صورت پہ جہاد کریں گے کفار کے خلاف، ہم لڑیں گے، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیں گے، ہم نے بیٹھنا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس بات کے باوجود کہ مسلمان اس وقت تعداد میں بہت کم تھے، اسلحہ بہت کم تھا، اسباب بہت تھوڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ بن یمان اگر تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم نہیں لڑو گے تو پھر تم ہرگز نہیں لڑو گے۔ بے شک ہم لوگ تھوڑے ہیں، اسباب کم ہیں، لیکن زبان کا پاس کرنا نہایت ضروری ہے، اس میں کسی قسم کا بھی ہم جو اسے لچک نہیں دکھا سکتے، لہذا تم بھی اور تمہارے والد بھی ادھر ہی بیٹھے رہو گے اور تم لوگ کسی صورت بھی لشکر اسلام میں شامل نہیں ہوو گے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ زبان سے جو فرما دیا اس کو ہر صورت ہر قیمت پر پورا کرنا ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں زبان سے کہہ دیا تو کوئی کلمہ تو نہیں پڑھ لیا، کوئی اللہ رسول کی وحی تو نہیں نازل ہوگی کہ ہر صورت نبھائے، استغفار پڑھنی چاہیے۔ ایسی بات کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی طور پر اجازت نہیں دیتی جب کوئی انسان یہ کہہ دے میں یہ کام کروں گا، چاہے اس نے باتیں کلام اور استعمال نہیں بھی کیا، تب بھی وہ شریعت محمدی کی صورت میں پابند ہے کہ وہ ہر صورت میں اس بات کو نبھائے، چاہے اس کو اس کے لیے جتنی مرضی قیمت اٹھانی پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مبارک سنت ہے کہ آپ الحمدللہ اور بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے چہرے کو داڑھی مبارک سے مزین کر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو داڑھی کو موڑتا ہے وہ میرے دل کو موڑتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، وہ مسلمان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام کی، تمام مرد اہل بیت کی، تمام محدثین کی، تمام جو بڑے بڑے شہداء ہیں ان کی اس سنت پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اکثر کے چہرے دیکھے جائیں تو وہ کیا میں لفظ استعمال کروں سنت رسول سے بے نیاز ہے، اور پھر محبت دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایسا یہ ممکن نہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو ہر صورت ہر قیمت پہ ان کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، تب بھی ہم جو ہے اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات پھر یاد کر لیں کہ جو میں نے ابھی حدیث ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ داڑھی کو موڑتا ہے وہ میرے دل کو موڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آپ اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میٹھی میٹھی ان نورانی سنتوں پر دل و جان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔